بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22واں پارہ سورہ یاسین، آیت نمبر 1 تا 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یاسین والقرآن، قسم ہے قرآن مجید عظیم الشان کی، الحکیم جو حکمت برا ہے، انکا بے شک تو لمن المرسلین لازماً رسولوں میں سے ہے، علی صراط راستے پر مستقیم سیدھے۔ سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ لوگوں اپنے مردوں کے سامنے سورہ یاسین کو پڑھا کرو۔ مردوں کے سامنے سورہ یاسین کو پڑھنے سے مراد یہ بھی ہے کہ ایک ایسا آدمی جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، آدمی سورہ یاسین کو پڑھ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ یا اللہ، قرآن کا یہ جو حصہ میں نے پڑھا ہے، اس کا اجر و ثواب فلاں میت کی روح کو پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ اس سورہ یاسین کا اجر و ثواب مرنے والے کو پہنچا دیتا ہے، اور اخروی زندگی کے اندر اس کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ مردوں کے سامنے سورہ یاسین کو پڑھو۔ ایک مفہوم علماء نے یہ بھی سمجھایا کہ وہ آدمی جو قریب المرگ ہو، شدید بیمار ہو، اس کے قریب آہستہ آواز کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، اس سے اس کو فائدہ حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ اس کی روح بھی آسانی کے ساتھ پرواز ہوگی، اور قرآن سننے کی وجہ سے، سورہ یاسین کو سننے کی وجہ سے اس کو انشاءاللہ توبہ کی طرف توجہ بھی ہوگی، اور اس کو آخری لمحات کے اندر کلمے کی طرف بھی توجہ ہوگی۔ سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن مجید عظیم الشان کا دل سورہ یاسین ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ اللہ کی رضا کی خاطر سورہ یاسین کی تلاوت کی، تو اس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ رب العالمین 10 قرآن مجید ختم کرنے کے برابر اجر و ثواب لکھوا دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر سورہ یاسین کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اللہ کی رضا کی خاطر رات کے ایک حصے کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت کی، تو اس کے رات کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک حدیث کے اندر سورہ یاسین کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل کے اندر ہو۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ ہر امتی، ہر مسلمان سورہ یاسین کا حافظ ہو۔ پورے 30 پارے یاد کرنا، حفظ کرنا فرض نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان کو صرف الحمد شریف اور قلوح شریف کے اوپر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس حد تک وہ قرآن یاد کر سکتا ہو یاد کرنا چاہیے، اور جو قرآن اس نے یاد کر لیا ہے اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ غفلت کی بنا پر قرآن کو بلائے گا تو اس سے آدمی گناہگار ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کے دل کی مثال ویرانے گھر کی طرح ہے جس کے اندر
جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کو، زیادہ سے زیادہ صورتوں کو یاد کرنا چاہیے، اور بڑی صورتوں کو بھی یاد کرنا چاہیے، تاکہ ہم تہجد کی نماز کے اندر بھی ان کو پڑھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے اندر طویل قیام کیا کرتے تھے، اور اس کے اندر قرآن مجید عظیم الشان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ جس بندے نے صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اس کے لیے اللہ رب العالمین دن بھر کے تمام کاموں کے اندر آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ گویا کہ سورہ یاسین کی برکت کی وجہ سے اس کے دن بھر کے تمام کام آسانی کے ساتھ مکمل ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا آدمی جو صبح سویرے اٹھتا ہے، باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اس کے بعد مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سورہ یاسین کو پڑھتا ہے، اور جب سورج نکل جاتا ہے اس کے 10 یا 15 منٹوں کے بعد 2 رکعت نماز اشراق ادا کرتا ہے، اور پھر اپنے دن کے کاموں کا آغاز شروع کر لیتا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر برکت بھی ہوتی ہے، اس کے رزق کے اندر بھی برکت ہوتی ہے، اور اس بندے کی کارکردگی ان افراد سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے جو 7-8 بجے اٹھتے ہیں، صبح کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اور 7-8 بجے وہ دن کے کاموں کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ زندگی کے اندر زیادہ کامیابیاں حاصل نہیں کر پاتے۔ سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے یاسین کے الفاظ سے، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات سے مراد یہ ہے کہ وہ حروف جن کو علادہ کر کے پڑھا جاتا ہے، یا کو علادہ اور سین کو علادہ، یاسین، اے بندے بھی اس سے مراد لیا گیا ہے۔ اور ان حروف مقطعات کا معنی کیا، مطلب کیا ہے؟ مفسرین حضرات نے یہ بات ذکر کی ہے، اللہ اعلم بمرادہ، کہ ان حروف کی حقیقی مراد اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ان کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کفار، وہ عربی جاننے والے جنہوں نے قرآن مجید عظیم الشان کے اوپر بڑے اعتراضات کیے، لیکن کبھی وہ یہ اعتراض نہیں کر سکے کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ الف لام میم، الف لام را، یاسین، نون، قاف، یہ حروف بے معنی، کبھی انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا تھا۔ ان کے ذہن کے اندر بھی یہ بات تھی کہ ان کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہے۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حروف مقطعات یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ والقرآن قسم ہے قرآن مجید عظیم الشان کی، الحکیم جو حکمت برا ہے، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت کی گواہی اگر پوری دنیا نہ دے، سارے لوگ آپ کو جھٹلا دیں، تو ایک اللہ بھی کافی ہے تیری رسالت کی گواہی دینے کے لیے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اللہ رب العالمین نے قسم اٹھا کر کے دی ہے، اور کسی نبی کی رسالت کی گواہی اللہ رب العالمین نے قسم اٹھا کر کے نہیں دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ والقرآن، قرآن مجید عظیم الشان، قرآن کا مطلب وہ کتاب جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ ایک آدمی نے اس بات کی پر تحقیق کی کہ 24 گھنٹوں کے اندر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جس لمحے کے اندر دنیا کے کسی نہ کسی کونے کے اندر قرآن کی تلاوت نہ کی جا رہی ہو۔ قرآن مجید عظیم الشان کو سمجھ کر کے پڑھنا یہ زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن ایک آدمی کہ جس کو قرآن کے معنی نہیں آتے، وہ بھی جب قرآن مجید عظیم الشان کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ 10 کے برابر اس کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف علادہ ہے، لام علادہ ہے، اور میم علادہ ہے۔ گویا کہ جو آدمی الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ایک نہیں، اس کو 10 نہیں، اس کو اللہ رب العالمین 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید عظیم الشان کی تلاوت یہ نیکیاں حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جس وقت انسان کی آنکھ بند ہو جائے گی اور اگر اس کو ایک نیکی کی ضرورت ہو، محشر کے اندر جس
قریبی رشتہ دار کے پاس بھی جائے گا، ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم سے نیکی لینے کے لیے آ رہا ہے، تو اس سے راستہ تبدیل کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ نیکی حاصل کرنا اسی زندگی کے اندر کام ہے، اور آسانی کے ساتھ ہم قرآن مجید عظیم الشان کی تلاوت کر کے بے شبہ نیکیاں کما سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتے ہیں۔ الحکیم، یہ کتاب حکمت بری ہے، اس کے سارے اصول اور ضابطے یہ دانش مندانہ ہیں، عقل کے تقاضوں، انصاف کے تقاضوں کے اوپر پورا اترنے والے ہیں۔ کسی آیت کے اندر جو اصول اور جو ضابطہ، جو قانون ذکر کیا گیا ہے، کوئی انسان اس کو ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ قرآن کا قانون انسانیت کے مفاد کے خلاف جانے والا ہے۔ حتیٰ کہ وہ قوانین جو انسانوں کو بظاہر ظالمانہ معلوم ہوتے ہیں، قصاص کا قانون، رجم کا قانون، ہاتھ کاٹنے کا قانون، اس کے اندر بھی حقیقت کے اندر انسانوں کا فائدہ ہے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر ایک قاتل کو پکڑ کر قصاص کر دیا جائے تو اس قصاص کا اتنا روب ہوتا ہے، اتنی برکت ہوتی ہے کہ آئندہ اس معاشرے کے اندر کوئی آدمی کسی کو قتل کرنے کی جرت نہیں کرتا، نتیجتاً اوروں کی زندگی بھی محفوظ ہو جاتی ہے، اور یہ جو کسی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کی اپنی زندگی بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید عظیم الشان کا ایک ایک حکم یہ حکمت برا ہے، انسانیت کے فائدے کے اندر ہے۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے، اعلیٰ صراط، راستے کی اوپر مستقیم سیدھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات بھی کیا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ بے دین ہو گئے، آپ صحابی ہو گئے، آپ نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تسلی دی گئی، اعلیٰ صراط مستقیم، کہ آپ حق راستے کے اوپر ہیں، آپ صراط مستقیم کے اوپر ہیں، آپ توحید کے راستے کے اوپر ہیں، آپ رب کی رضا کے راستے کے اوپر ہیں، آپ جنت جانے والے راستے کے اوپر تگدو اور کوشش کر رہے ہیں، آپ گزشتہ انبیاء کے راستے کے اوپر ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور اس کے اطراف کے اندر چھوٹی چھوٹی اور لکیریں بھی کھینچیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سیدھی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جو ٹیڑھے راستے ہیں، ہر راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور انسان کو اپنی طرف ورگلاتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے۔ تو صراط مستقیم یہ قرآن و سنت کا راستہ ہے، صراط مستقیم یہ اللہ رب العالمین کی بندگی کا راستہ ہے۔ وَاعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، لوگو اللہ رب العالمین کی بندگی کرو، وَاعْبُدُونِ، لوگو میری بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ محترم سامعین، آج کے درس کے اندر جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن مجید عظیم الشان کی تلاوت کریں، خاص طور پر روزانہ ہم سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اور دوسری بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی رب کی رضا کا راستہ ہے، یہی جنت جانے کا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید عظیم الشان کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔